الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام کامیاب زندگی، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، خوشگوار زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، خوش رہنے کے بہت سارے اصول ہیں، اور خوش رکھنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی خوش رکھیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ طریقے جان لیں جس کے ذریعے ہم آسان طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ ہے، پرلطف زندگی گزارنے کے ایک اہم اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مطمئن جواب دیجئے۔ اگر کوئی استاد بننے کی کوشش کرے تو اسے مطمئن جواب دیا جائے تاکہ آپ کے تعلق سے اس کے دل میں محبت بیٹھ جائے کہ آدمی نے مطمئن جواب دیا ہے۔ جواب تو سبھی لوگ دیتے ہیں، لیکن مطمئن جواب دینا یہ کمال کی بات ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی، اور جس کے دماغ میں کچھ غلط فہمی ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ دور ہو جائے گی۔ آئیے مثالوں کے ذریعے سمجھیں۔ صحیح مسلم کتاب اللعان، کتاب نمبر 19، حدیث نمبر 1500۔ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ دیہاتی اور اس کی بیوی دونوں گورے ہیں، لیکن اس کے گھر ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، یہ فطرت کی چیز ہے نا۔ آدمی یہ سوچے گا جی ہم میاں بیوی تو گورے ہیں، یہ بچہ کالا کیوں پیدا ہوا؟ تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ شیطان یہی موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن جواب دیتے ہیں، اور جو کوئی استاد بننے کی کوشش کرتا ہے اسے آپ اچھے طریقے سے جواب دے کر خاموش کرتے ہیں کہ وہ اطمینان کے ساتھ جواب سن کر چلا جاتا ہے اور اس کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہل لک من ابل، کیا تیرے پاس اونٹ ہے؟ نعم، ہاں اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما الوانھا، اونٹ کے کلر کیا ہے؟ کس رنگ کا اونٹ ہے تیرے پاس؟ حمر، اللہ کے رسول میرے پاس لال کلر کا اونٹ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فہل فیہا من اورق، کیا اس میں کوئی مٹیالہ بھی ہے، خاکستری کلر کا بھی ہے؟ یعنی تمام اونٹوں سے ہٹ کر ایک آدھ اونٹ ایسا بھی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، فانا ہوا، پھر وہ کہاں سے آیا؟ بھائی تیرے پاس تو دوسرے اونٹ دوسرے کلر کے ہیں، لیکن ایک کلر کا اونٹ کیسے تیرے پاس آ گیا؟ اب وہ آدمی جواب دیتا ہے، لعلہ یا رسول اللہ یکون نزعہ عرق لہ، اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کہ اس کی نس کھنچ گئی ہوگی، یعنی اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی خاکستری کلر کا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ اونٹ اسی کی طرف چلا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کے سوال میں اور جواب میں آپ خود اپنے لیے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر آپ دماغ لگائیں گے تو اسی میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو جب اس دیہاتی نے یہ کہا، اللہ کے رسول یہ اونٹ جو خاکستری کلر کا ہے، مٹیالہ کلر کا ہے، ہو سکتا ہے باپ دادا اس کی نسل میں سے رہے ہوں گے ایسا، اس لیے ایسا اونٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب تو اس دیہاتی کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بیٹے کے بارے میں جو کالے کلر کا پیدا ہوا ہے، جبکہ دونوں میاں بیوی سفید ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهَذَا لَعَلَّهُ أَن يَكُونَ نَزَعَهُ عَرَقٌ لَهُ، ارے ہو سکتا ہے کہ تیرے باپ دادا میں، تیرے آباء و اجداد میں کوئی کالے رہے ہوں گے، اس لیے تیرا بیٹا بھی اسی کی طرف چلا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن کرنے والا جواب دیا۔ اب وہ دیہاتی یہ سن کر اپنے دل میں اطمینان محسوس کیا، وہ اس طریقے سے کہ اسی کا جواب تھا۔ اس کا جواب کیا تھا اونٹ کے بارے میں؟ کہ یہ مٹیالے کلر کا اونٹ ہو سکتا ہے آباء و اجداد میں کوئی رہا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے تیرے باپ دادا کے کوئی آدمی کالے رہے ہوں گے، اس کی طرف چلا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مطمئن جواب دینے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی استاد بننے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھا دیتے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سمجھیے، صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1006، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے ہر آدمی کی شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو صدقہ کرتا ہے، نیکی اسے ملتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ اجر، اللہ کے رسول ہم لوگ تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو کیا اس میں ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارأیتم لو وضعها فی حرام کان علیہ وزر فکذلک اذا وضع فی الحلال کان لہ اجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم دوسری عورت سے ملو گے اور اپنی خواہش پوری کرو گے تو کیا نقصان نہیں ہوگا، گناہ نہیں ملے گا؟ اسی طریقے سے اگر اپنی بیوی سے ملو گے، حلال طریقے سے ملو گے تو تم کو ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی بات کہتے اور آپ ایسا جواب دیتے کہ سامنے والا مطمئن ہو جاتا اور اس کی غلط فہمی دور ہو جاتی، اور اسی جواب کے اندر سے آپ جواب نکالنے کی کوشش کرتے، اس کے سوال میں سے جواب آپ ڈھونڈ لیتے۔ اگر ہم اور آپ یہ فن سیکھ جاتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت بیٹھ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر یہ فن پیدا کیجئے، یہ گر لے آئیے تاکہ لوگ آپ کی بات مانیں اور آپ کی بات سمجھیں۔ ناظرین، خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، خوش رہنے والی زندگی، غموں کو بھلانے والی زندگی ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں تو یاد رکھیے بہت سارے نسخے ہمارے پاس موجود ہیں۔ عدل و انصاف سے کام لیجئے، عدل و انصاف سے کام لینا یہ بھی خوش رہنے کا ایک اہم طریقہ ہے، امن و شانتی قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہر چیز میں عدل و انصاف، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے، 4 کی انصاف کے ساتھ اجازت ہے، تو آپ بیویوں کے درمیان انصاف کیجئے۔ اگر آپ کے پاس بال بچے ہیں تو آپ اپنے بال بچوں کے درمیان انصاف کیجئے۔ بیٹا ہے تو سر پہ لے کر گھوم رہے ہیں، بیٹا پیدا ہوا مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور بیٹی پیدا ہوئی تو منہ کو نیچے کر کے چل رہے ہیں، کہیں لوگ کچھ پوچھ نہ لے۔ ارے یہ تو زمانے جاہلیت کی عادت ہے، ہم اور آپ اس طریقے سے خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بانجھ نہیں بنایا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے۔ اگر اللہ نے بانجھ بھی بنایا ہوتا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حال ہی کہتے ہیں جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، ویسا نہیں کرنا ہے۔ بیٹوں سے محبت کرنا ہے، بیٹیوں سے محبت کرنی ہے، اور ہر ایک کو برابر کا درجہ دینا ہے۔ جو جس کے لیے لائق ہے اس کے حق میں ہمیں ویسا کرنا ہے۔ عدل و انصاف سے اگر ہم اور آپ کام لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت بیٹھ جائے گی، کیونکہ عدل و انصاف سب سے اہم چیز ہے۔ چور کے گھر بھی اگر چوری ہو تو وہ بھی یہی چاہے گا کہ جی اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے، تو جو جس کا حقدار ہے اس کو وہ کام دیا جائے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا معنی ہی یہی ہے کہ اس کو جس چیز کے لیے لائق نہیں ہے اس سے ہٹا کر الگ کر دینا، کسی اور کو حق دے دینا، یہی تو ظلم ہو جاتا ہے۔ جو جس کے لیے لائق نہیں ہے وہ حق اس کو مل جائے، اور جو لائق ہے اس کو وہ نہ ملے۔ تو عدل و انصاف اگر ہم لوگ سچ چیز میں کرتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے تعلق سے محبت بھر دیتے ہیں، اور لوگوں کے چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے بیٹوں کے درمیان کبھی بھی ناانصافی نہ کیجیے،
بہت سارے ماں باپ ناانصافی کرتے ہیں. اگر پہلے گھر سے اولاد ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملا ہے اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ پہلی بیوی کے اولاد کو پورا حق نہیں دیتے، اور جو چہیتی بیوی ہے اسی کے بچے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہاں کر رہے ہیں، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. یاد رکھیے گا، اس لیے ناانصافی نہ کیجیے. ایک واقعہ ہے اور اس کو حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الہبات کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1623. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بشیر جو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں وہ بھی آئے، کسی مسئلے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اصل میں بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو کچھ مال دے دیا تھا. تو پوچھا افعلت ھذا بولدک کلہم، اے بشیر کیا تو نے جو نعمان کو دیا ہے اپنے دوسرے اور بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، میں نے نہیں دیا ہے. یعنی اپنے ایک بیٹے کو دے دیا اور دوسرے بیٹے کو نہیں دیا. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسا کر رہے ہیں، چہیتے بیٹے کو دے رہے ہیں اور دوسرے بیٹے کو محروم کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. تو بالآخر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نعمان کو دیا تھا وہ مال واپس لے لیا. تو آپ اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کیجئے. جب انصاف کرتے ہیں تو یہ خوشگواری کا ماحول ہوتا ہے، پرلطف زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ ہی ہے. گھر بھی آرام سے، باہر بھی آرام سے. اور اگر گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیے، گرچہ وہ گواہی اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے قریبی رشتہ دار ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کا دامن نہ چھوڑیے. یہی تو سب سے اہم چیز ہے. اگر آپ انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ فلاں آدمی انصاف کرنے والا ہے، چلیے فلاں بھائی کے پاس، وہ انصاف کر کے دیں گے. تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجئے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی. ایک آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو، اللہ کے لیے درست گواہی دینے والے بن جاؤ اور سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، گرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو. یاد رکھیے گا، اپنے خلاف گواہی دینا یہ ایمان کا سب سے اہم درجہ ہے، اور یہ کم لوگوں ہی کو نصیب ہے کہ آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لے اور صحیح بات بول دے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ گواہی دینی پڑے، حق بات بولنے کے لیے تیار رہو اور ہمیشہ گواہی دو. رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ گواہی دینے کی ضرورت پڑے. ایک اور آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اگر کسی سے کوئی دشمنی ہے تو یہ دشمنی تم لوگوں کو ناانصافی پر نہ ابھارے. غور کیجئے، دشمنی ہے، گرچہ دشمنی ہے لیکن انصاف کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، انصاف کے لیے آپ کو گواہی دینی ہے. کسی کی دشمنی بھی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. انصاف کے ساتھ کام کرو، عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رہو. یہ تقویٰ کے نزدیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. تو یاد رکھیے، عدل و انصاف ہر چیز میں کرنا ہے. 2 بیوی ہے کسی کے پاس، عدل و انصاف کرے. بال بچے ہیں، عدل و انصاف کرے. کہیں بھی گواہی دینے کی ضرورت پڑے، عدل و انصاف کرے. بات بولنے کی ضرورت پڑے تو بات بولنے بھی عدل و انصاف کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، اور اللہ کے لیے درست بات کہو. سورہ نام سورہ نمبر 6 میں ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا جب تم کہو تو انصاف کی بات کرو. تو اگر ہم اور آپ عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رہتے ہیں اور عدل و انصاف ہر چیز میں کرتے ہیں تو ہمارے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھ جاتی ہے. تو یہ فن آپ کے پاس موجود ہے، اگر نہیں ہے تو سیکھیے، کیونکہ کوئی چیز سیکھنے سے آتی ہے.
ایک حدیث کے اندر آیا انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، صحیح الجامع کی صحیح حدیث ہے یہ، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، حدیث نمبر 2328، کہ علم سیکھنے سے آتا ہے اور اچھے اخلاق بردباری سے آتا ہے۔ اگر بردباری، نرمی، سچ بات بولنا سیکھنا ہے تو آپ سچوں کے ساتھ رہیے، عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیجئے جو اس کام میں آگے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر آ گئی، ہم سب کے اندر آ گئی تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے محبت بیٹھ جاتی ہے اور لوگ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اصول ہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں، اچھی زندگی گزاریں، ناظرین اور بھی اصول ہے خوش بختی کے، اس کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے خوشگوار رہنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ جان لیں، وہ یہ ہے کہ غلطیوں کے اصلاح کا صحیح طریقہ اپنائیے۔ اگر آپ کسی کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اگر اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے بتانے کا طریقہ غلط ہے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے غلطیوں کی اصلاح کا بھی طریقہ سیکھیے، انداز سیکھیے، کیسے غلطیوں کی اصلاح کی جائے۔ آئیے ایک حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6128۔ ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا۔ غور سے سنیے، مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا۔ فصار الناس لیقعوا بہ، تو تمام لوگ دوڑے اس کو مارنے کے لیے یا اس کو پکڑنے کے لیے۔ بھائی لوگوں کی فطرت ہے کہ مسجد میں آ کر پیشاب کر رہا ہے، یہ اس زمانے میں پیشاب خانہ نہیں تھا تو وہ مسجد میں آ کر ہی پیشاب کرنے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعوہ واحریقوا علی بولہ ذنوبا من ماء او سجلا من ماء فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اسے، پیشاب کرنے دو اور اس پیشاب پر پانی کا ایک ڈول ڈال دو۔ تم لوگ آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ اب غور کیجئے، لوگوں کے اندر یہ سختی تھی کہ اس کی طرف لپکے تھے تاکہ اس کو پکڑ لے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو روکتے ہیں۔ ارے چھوڑ دو اسے، کیوں روکا؟ تو کبھی کبھی ہمارے بتانے کے انداز سے، ہمارے روکنے کے انداز سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطیوں کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ جو ہے وہ ہمارا اور زیادہ گمبھیر ہوتا ہے اور زیادہ خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ ہمیشہ آپ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں اور کم نقصان کو سہ لیتے ہیں تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو اس پر پانی کا ایک ڈول ڈال دو، جگہ صاف ہو جائے گی۔ تم لوگ آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 285، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وانما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، دیہاتی سے کہا پیار محبت کے انداز میں، یہ مسجدیں جو بنائی گئی ہے پیشاب پاخانے کے لیے نہیں ہے کہ یہاں آ کر آدمی پیشاب پاخانہ کرے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہے، نماز قائم کرنے کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ آپ یاد رکھیے، اگر تمام لوگ آپ کے خلاف ہوں لیکن ایک آدمی آپ کے سپورٹ میں بات کرتا ہے تو آپ کا دل کیسا ہو جائے گا؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا دل جیت لیا ہے۔ تو اپنے اندر یہ فن پیدا کیجئے۔ اگر ہم اور آپ اپنے اندر یہ فن پیدا کر لیتے ہیں تو ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، ہماری زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے، ہماری زندگی اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر یہ مادہ پیدا کیجئے کہ اگر بڑے نقصان کا خطرہ ہے تو وہاں چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیجئے تاکہ بڑا نقصان نہ ہو۔ ناظرین،
خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ گزارنے کا طریقہ بہت سارا ہے۔ ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام میں نرمی برتیں، نرمی برتیے تب کامیاب ہوئیے گا۔ ہاں، سختی کے ذریعے وقتی طور پر آپ جسموں پر حکومت کر سکتے ہیں، لاٹھی کے زور پر آپ لوگوں کا جسم جیت سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا دل جیت نہیں سکتے۔ اگر لوگوں کا دل جیتنا ہے، آپ اپنی میٹھی بول کے ذریعے، آپ نرمی کے ذریعے لوگوں کا دل جیتیے۔ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ سختی کرنے سے وقتی طور پر آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو بہت ساری کامیابی مل جائے گی، لیکن وہ کامیابی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی لمبے سمے کے لیے آپ حاصل کریں، آپ کو کامیابی لمبی مدت کے لیے ملے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نرمی کے ذریعے کوئی کام کریں۔ اگر ہم اور آپ اپنے اندر نرمی کا طریقہ اپناتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ کامیابی سب سے اہم کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2594، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی جس چیز کے اندر آ جاتی ہے تو وہ چیز اچھی بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو نکال لیا جائے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2593، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر جو دیتا ہے وہ اللہ سختی پر نہیں دیتا، اور سختی کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نرم ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ نرم رویہ اختیار کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 69، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو سختی پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دو لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ بہت سارے لوگ لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں، تو کتنے لوگ صحیح کام نہیں کرتے، آپ ان کو خوشخبری سنائیے، ان کو دلاسا دیجئے۔ اگر کوئی آدمی غلطی کر بیٹھا ہے تو وہ ایک مریض کے مانند ہے، آپ بہترین ڈاکٹر ہیں، کیا کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کو ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتنے ڈاکٹر تو ایسے ہیں جب وہ مسکراہٹ سے بات کرتے ہیں تو مریض کا مرض اور بیمار کی بیماری ویسے ہی کچھ نہ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ تو اپنے اندر وہ ملکہ پیدا کیجئے، اپنے اندر نرمی لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، لوگوں نرمی پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، لیکن ضرورت کے تحت سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی بھلائی کے لیے۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں آج کے درس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔